السلام علیکم جی، شفیق امان خالد کی اور عاصم نصیر کے ساتھ میں ہوں اسارانہ اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج بدھوار ہے اور مڈ آف دا ویک ہے. ہماری دعا ہے کہ یہ دن آپ کے لیے بہت اچھی خبریں لے کے آئے اور وطن عزیز پاکستان کے لیے بہت بہتر یہ دن ثابت ہو. اخبارات نے کس طرح خبروں کو ڈسپلے دیا، کس اخبار نے کس طرح کس خبر کو کس اینگل میں شائع کیا، پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. وفاقی کابینہ نے صدر کے اقدامات کو آئین شکنی قرار دے دیا. لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم اور وزراء کی روانگی. آئندہ کی حکمت عملی پر تفصیلی مشاورت اور اہم فیصلوں کی توقعات کو آج کے تمام قومی اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا. روزنامہ نوائے وقت کی سرخی ہے، صدر کا کردار ماورائے آئین، اداروں پر حملہ کرنے والوں کے خلاف قانون راستہ بنائے گا. وفاقی کابینہ. روزنامہ پاکستان کی سرخی وفاقی کابینہ کے فیصلوں سے متعلق ہے. صدر نے آئین شکنی کی. وفاقی کابینہ. گورنر پنجاب کا ایشو قومی اسمبلی میں زیر بحث لایا جائے گا اور اس پر قرارداد بھی منظور کی جائے گی. وزیر قانون. روزنامہ نئی بات نے بھی اسی خبر کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا: کوئی آئینی عہدیدار حدود سے تجاوز نہ کرے. صدر نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل نہیں کیا. کسی قسم کی مداخلت یا اختیارات کا جھکاؤ قبول نہیں. وفاقی کابینہ. روزنامہ دنیا نے وزیر اعظم کی لندن روانگی کو اہمیت دی. سرخی کے الفاظ ہیں: لندن میں ہنگامی اجلاس، وزیر اعظم اور وزراء روانہ. آج نواز شریف سے ملاقات میں اہم فیصلوں کا امکان. خصوصی ایجنڈا لے کر نہیں جا رہے، قائد سے سیاسی مشاورت ہوگی، ہدایات لیں گے خواجہ آصف. اسی خبر کو روزنامہ ایکسپریس نے بھی فرنٹ پیج پر ڈسپلے کیا. نواز شریف نے پارٹی کی سینئر قیادت کو لندن بلا لیا. شہباز اور دیگر روانہ ہو گئے. دوپہر 3 بجے حسن نواز کے دفتر میں ملاقات طے. روزنامہ خبریں نے وزیر اعظم کے بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا. اتحادیوں کے ساتھ مل کر معیشت بہتر، جمہوریت مضبوط کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف. روزنامہ جنگ نے سپریم کورٹ کے ریمارکس کو ہائی لائٹ کیا. پارٹی پالیسی سے انحراف ملکی مفاد میں بھی ہو سکتا ہے، اصلاحات کریں، توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے سپریم کورٹ. انگلش اخبار ایکسپریس ٹریبیون کی لیڈ سٹوری ہے: پی ایم نواز ٹو میٹ ان لندن فار میجر ڈیسیژنز. دا نیوز کی ٹاپ سٹوری ہے: کیبنٹ بلیمز الوی فار سبورٹنگ کانسٹیٹیوشن. دی نیشن کی ہیڈ لائن سٹوری ہے: کیبنٹ ایکسپریسز ریزرویشن اوور ریسنٹ ڈیسیژنز میڈ بائی پریزیڈنٹ پنجاب گورنر. ڈیلی ٹائمز نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کے بیان کو فرنٹ پیج پہ کوریج دی. عمران کنٹینیوسلی اٹیکنگ کانسٹیٹیوشن. ڈان اخبار کی مین سٹوری ہے: پی ایم ایل این بگ وگز ان لنڈن ٹو سیک نواز کونسل. ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ. نواز شریف نے پارٹی کی سینئر قیادت کو لندن بلا لیا. اتحادیوں کے ساتھ مل کر معیشت بہتر، جمہوریت مضبوط کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف. صدر نے آئین شکنی کی. وفاقی کابینہ کے بعد وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ کی بریفنگ. پنجاب میں نیا آئینی بحران، پرویز الہی کا قائم مقام گورنر بننے سے انکار. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا مہنگائی پر قابو پانے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیاں فعال کرنے کا فیصلہ. آج کے پروگرام میں روزنامہ دنیا کا اداریہ سیاسی محاذ آرائی کے معاشی اثرات اور روزنامہ ڈان میں زاہد حسین صاحب کا کالم دی اسٹیٹ آف کرائسس شامل ہے، جبکہ بات کریں گے ہم ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ نواز شریف کے حوالے سے. السلام علیکم جی. آئیے، جب ہمارا پروگرام آلموسٹ یا تو ختم ہو رہا ہوگا یا مکمل ہو رہا ہوگا تو جو سینئر قیادت ہے وہ لندن پہنچ چکی ہوگی شفیق صاحب، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو دورہ ہے یہ بہت ساری چیزوں کو کلیئر کر دے گا. بالکل. کل کی جو خبریں چل رہی ہیں، نعیم منیف جو سما کے ان کے ہیں بیورو چیف، انہوں نے بریک کی تھی خبر یہ، اور اس کے بعد باقی چینلز پہ انہوں نے اس کو بریف کے بتایا کہ بھئی یہ میٹنگ کیوں ہو رہی ہے. اب یہ ہے کہ ایک پہلے کہا تھا کہ ورچوئل میٹنگ کر لیں، تو وہ میاں صاحب نے کہا ورچوئل میٹنگ نہیں، آپ آئیں فیس ٹو فیس بات کریں، کیونکہ جو ملک کو مسائل اس وقت درپیش ہیں نا، ورچوئل میٹنگ یا نیٹ پہ سائبر میٹنگ سے وہ مسائل حل نہیں ہوتے. وہ ان کا یہ تھا کہ وہ فیس ٹو فیس بیٹھیں، سب کی سنیں اور سب کی بتائیں، کیونکہ اس وقت ملک جس بحران میں ہے، معاشی بحران کے علاوہ سیاسی بحران میں بھی ہے. پھر دیکھیں عمران خان صاحب کے جلسے، جس طرح وہ آن سلاٹ انہوں نے کی ہوئی اداروں پہ، تو ان تمام کا جو ہے وہ حل جو ہے ایک دوسرے کو جو آپ فیس پہ سن کے کر سکتے ہیں، سوال جواب کراس کوشچن ہو سکتی وہ، یا خیالات کا اظہار ہو سکتا ہے، وہ ورچوئل پہ نہیں ہو سکتا. تو یہ انہوں نے بلایا آج. انہوں نے اپنا کل لندن بات بھی کی انہوں نے صحافیوں سے،
کہ بڑے امپارٹنٹ معاملات ہیں، میں نے اس پہ ڈسکس کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب دیکھیں ایک تو آپ کی ہوتی ہے قیادت جی جو کہ آپ کے روزمرہ کے معاملات چلا رہی ہوتی ہے، حکومت چلا رہی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پارٹی، اصل اسٹرینتھ ہوتی ہے پارٹی کی. تو اصل اسٹرینتھ ہے آپ مسلم لیگ نون جہاں سے لیتی ہے وہ میاں نواز شریف ہیں. وہی پالیسی ڈیسیژن لیتے ہیں، وہ ان کا جو بڑی ڈیپ ان کی پولیٹیکل ڈیپتھ ہے، وہ سارا اپنا معاملات سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں. اور جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ. تو وہ ان کی ایک سیاسی ان کا اپنا ان کو سیاسی ان کی اپنی ایک تجزیہ ہے، ان کا ایک سارا اپنے ان ڈیپتھ ان کا انالیسس ہے، ان کے فیصلے ہیں. صحیح. تو وہ جو ہے سب کچھ سن کے کریں گے کیا فیصلہ کرنے. کیا سارا یوں ہو رہی ہیں کہ شاید الیکشن میں جائیں، کیا سارا یوں ہو رہی ہیں کہ شاید کوئی سخت آپریشن کی طرف جائیں. لیکن یہ سارا فیصلہ اس میٹنگ کے بعد ہوگا. انہوں نے سب کچھ سن کے کرنا ہے. وہ دیکھا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک جو لیڈر ہے جو وہ سولو فیصلے نہیں کر رہا، سب کچھ سن کے بات کر رہا ہے. بالکل صحیح. ہر ایک مشورہ لے کے وہ جس سے جو بات کرنی اس کے بعد اپنا وہ ڈیسیژن چاک آؤٹ کرے گا. تو یہی جمہوریت ہے اور یہی اچھی بات ہے کہ تمام وہ بجائے سولو فیصلے نہیں کر رہا جس طرح باقی جماعتوں میں ہوتا ہے. کوئی کسی کو سنتا ہی نہیں، نہ کسی کو اہمیت دیتا ہے. تو میاں نواز شریف سے سب کو بلا کر آپ آئیں، بیٹھیں، ان سے ڈسکس کریں، اپنے پوائنٹ آف ویو دیں، پھر وہ فیصلہ لیں گے. اور یہی جمہوریت ہے. بالکل ٹھیک ہے. کل میاں صاحب نے صحافیوں سے جو گفتگو کی، میں چاہ رہا تھا اس کا ایک چنک آپ کو سناؤں کہ کل انہوں نے کیا کہا اس ملاقات کے حوالے سے. صدر پاکستان نے جو اس وقت آئینی بحران پیدا کیا ہوا پاکستان میں، نا فیصلے کر کے کسی قسم کا، یہ تو سر سے پاؤں تک جو سابقہ گورنمنٹ تھی وہ بحران ہی پیدا کرتی رہی ہے ہر شعبے میں، چاہے وہ آئینی بحران ہے، چاہے وہ معاشی بحران ہے، چاہے وہ اپنا سیاسی بحران ہے، چاہے وہ معاشرتی بحران ہے. یعنی معاشرتی بھی بحران پیدا کر دیا. آج دیکھیں ہمارا جو قوم کا کلچر جو ہے وہ یعنی کہ بدل کے رکھ دیا ہے اور بدتمیزی سکھا دی ہے. بالکل. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں پرویز رشید صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے لندن روانگی اور ایک سینئر قیادت جتنی ہے وہ ساری گئی ہے. تو سر کیا سمجھا جائے کہ کوئی جو مستقبل کے حوالے سے بڑے فیصلے دیکھنے میں آ سکتے ہیں اس اجلاس کے بعد؟ لندن میں مسلم لیگ کے قائد نواز شریف اپنی صحت کے حوالے سے اور جو علاج ان کا درکار تھا اس وجہ سے موجود ہیں. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہماری روایات ہیں کہ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، جب کوئی دکھ کا غم کا ہوتا ہے، دونوں دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی ہم اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں. جی سر آواز آ رہی ہے میری؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر بولیے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا جی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا لائن میں کوئی پرابلم آ رہا ہے. ایم سی آر دوبارہ ملائیے گا پرویز بھائی کو، دوبارہ ٹرائی کریں. عاصم ابھی وہ بات بیچ میں ہی رہ گئی پرویز صاحب کی، جو بات وہ ایکچولی بتانا چاہ رہے تھے، ہم دوبارہ ان سے رابطہ کریں گے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ بالکل. ایک تو بڑی اہمیت کی حامل یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، جو آج پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 8 بجے کے قریب یہ رات کو ملاقات ہوگی، اور وہاں پر لندن میں تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہوگا. ابھی 7 رکنی وفد ہے جو وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہے. وزیر اعظم پاکستان ہیں، خواجہ آصف ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، یاس صادق، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب اور احسن اقبال. تو پارٹی کی جو مین ہرارکی جتنی بھی ہے، جو فیصلہ سازی کے اندر جن کے تمام آئینی بھی کردار ہیں، وہ تمام اس میں موجود ہوں گے. میں آپ کو سوری کاٹ رہا ہوں، پرویز بھائی نے ان سے رابطہ ہو گیا. پرویز صاحب آپ بات کر رہے تھے سر، پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ گروپ کے قائد بھی ہیں جی، اور قائد کے طور پر پارٹی رہنما جو کہ گزشتہ 3-3.5 سال سے جدوجہد میں تھے، اس جدوجہد میں انہیں کامیابی ملی ہے. تو اپنے قائد کو جا کے ہدیہ تبریک پیش کرنا،
ان سے رہنمائی حاصل کرنا یہ خواہش تھی، اور اسی خواہش کی وجہ سے یہ لوگ وہاں پہ گئے ہیں۔ ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ جتنے لوگ وہاں پہ گئے ہیں، پرائم منسٹر بھی اور منسٹرز بھی، ان میں سے کسی نے کوئی ایک پیسہ بھی سرکار کا خرچ نہیں ہوا، یہ سب اچھا۔ کے سب اپنے ذاتی اخراجات پر وہاں پہ گئے ہیں، کیونکہ یہ ان کا جانا پارٹی کے رہنما کے طور پر ہے، کابینہ کے رکن کے طور پر نہیں ہے۔ یہ بالکل کوئی ٹھیک۔ کسی سرکاری کام سے وہاں نہیں گئے ہیں، اپنی پارٹی اور اپنے ذاتی جذبات کا اظہار کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے پرویز صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا فیصلے متوقع ہیں اس اہم ملاقات میں؟ ڈیفینیٹلی یہ اتنے سینئر رہنما سارے گئے ہیں تو یقیناً وہاں پہ جا کے ملکی حالات پہ بھی بات ہوگی، معیشت پہ بھی بات ہوگی، سیاسی صورتحال پہ بھی بات ہوگی، تو ان سے رہنمائی ملے گی اور ان رہنمائی سے ہی فیصلے ہوں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کیا فیصلے بڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ کسی فیصلے کے لیے اجلاس تو نہیں کیا گیا۔ فیصلے کرنے کے لیے جب اجلاس کیے جاتے ہیں تو پھر تو پارٹی کے جو باقاعدہ ادارے ہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، جنرل کونسل ہیں، پھر ان کے اجلاس ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اجتماعی طور پر کابینہ کے اراکین جو ہیں ہمارے اور پارلیمانی پارٹی کے اہم رہنما ہیں، یہ گئے یقیناً یہ مشاورت کریں، یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے انہی موضوعات پر جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ جی۔ اور پارٹی قائد جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار ان کے سامنے کریں گے، لیکن یہ ایک مشاورت کا عمل ہوگا، یہ ایک گفتگو کا عمل ہوگا، یہ ایک مکالمے کا عمل ہے۔ اگر اس میں کوئی فیصلے کے لیے باتیں منتخب بھی ہوں گی تو پھر ان فیصلوں کے لیے تو پارٹی کے باقاعدہ اجلاس ہوتے ہیں اور پارٹی کے ذریعے ہی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اچھا پرویز صاحب، یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے جو خطاب ہیں اور جس طرح وہ اداروں کے حوالے سے اور پھر ذاتیات پہ آ کے شخصیات کے حوالے سے جملے اور سخت قسم کے ریمارکس دے رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو سیاسی استحکام، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ سیاست اسی پچ پہ رہے جہاں پہ وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں؟ یہ خان صاحب نے اس سیاست کی ابتدا 2014 میں کی تھی اور اب یہ 2022 ہے۔ خواہ وہ اپوزیشن میں تھے، خواہ وہ وزیر اعظم کے طور پر تھے، نہ ان کے لہجے میں تبدیلی آئی ہے، نہ ان کے گفتگو میں کوئی فرق آیا ہے، اور نہ ہی الفاظ کا چناؤ تبدیل ہوا ہے۔ بیشتر اوقات وہ حقائق سے برعکس باتیں بھی کرتے ہیں، اپنی باتوں کو مختلف معنی بھی پہناتے رہتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی جمہوری سیاست میں اور جمہوری کلچر میں ایک نیا ایلیمنٹ داخل کر دیا ہے جو جمہوریت سے دور ہے، فسطائیت کے بہت قریب ہے، جو مکالمے سے دور ہے، اپنی منوانے میں اور زبردستی منوانے میں سے قریب ہے، جبر کے قریب۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک سر۔ یہ کل وفاقی کابینہ نے صدر مملکت کے بھی جو رویے کے حوالے سے خاصی مایوسی کا اظہار کیا اور کہا گیا کہ آئین شکنی کر رہے ہیں، وہ ایڈوائز وزیر اعظم کی جو ہے اس کو جس طرح انہوں نے کیا، تو سر کیوں نہیں ایسا ہو پا رہا کہ جو اہم عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پارٹی کی ایفیلیشن سے نکل کے مملکت خداداد پاکستان کے حوالے سے اپنے کردار کی اہمیت کو سمجھیں؟ اسی عہدے پر ممنون حسین صاحب پہ تھے جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، اور اسی عہدے پر اس سے پہلے آصف زرداری صاحب تھے جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ آصف صاحب صدر تھے اور نون منتخب ہو کے حکومت میں آئی۔ آصف زرداری صاحب نے اپنا وہ تمام کردار ادا کیا جو آئین نے انہیں تفویض کیا تھا۔ انہوں نے کبھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں کی، کبھی کوئی کام نہیں لیا، ٹال مٹول سے۔ اسی طریقے سے ممنون صاحب نے بھی عمران صاحب سے حلف لیا تھا، ان کی کابینہ سے حلف لیا تھا
किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली थी और अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी की। काश के अलवी साहब भी आसिफ साहब के नक्शे कदम पर चलते, ममनून साहब के नक्शे कदम पर चलते, लेकिन अलवी साहब वही अलवी साहब रहे जो कि पाकिस्तान टेलीविजन पर हमला कराने के बाद खुशी से नाच रहे थे और मुसरत भरी आवाज में इमरान खान साहब को इतला दे रहे थे कि मैंने टेलीविजन पर हमला करा दिया है और वहां पे तोड़ फोड़ कराई है। तो उस अलवी में और ऐवान सदर में बैठे हुए अलवी में कोई फर्क नहीं आया, जो कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। ठीक, परवेज भाई आखिरी सवाल मैंने आपसे करना था। मरियम साहिबा आज सवाबी में जलसे आम से खिताब करेंगी और एक अवामी राब्ता मुहिम जो है मरियम साहिबा की शुरू हुई है, कंटिन्यूटी है मुख्तलिफ जलसों की। तो क्या आप इलेक्शन के हवाले से कोई आप जहन बन चुका है कि कब होंगे या इंतखाबी इस्लाहात, और वो पूरे प्रोसेस के बाद ही हम इंतखाबी अमल में जाएंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया है। इलेक्शन कमीशन वो अदारा है जिसका जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कराए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी और कानूनी फैसला करने वाला अदारा है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि काम सब आइन के मुताबिक हो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जो तरमीम की गई है आइन के अंदर, उसके मुताबिक जो नई आबादी की गिनती की गई है, उस मर्दमशुमारी जिसको हम कहते हैं, उसके मुताबिक अब उसे इलेक्शन कराने के लिए कम से कम 6 से 7 महीने चाहिए। ये एक आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन। तो ये 6-7 महीने तो मजबूरी है आपको इस आइन के ऊपर अमल करने की खातिर 6-7 महीने से पहले इलेक्शन कराए ही जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया परवेज रशीद साहब, हमसे बात कर रहे थे। आसिम, आपकी बात बीच में रह गई थी, मैं कहा मेरा ख्याल है कि परवेज साहब जाते जाते खबर दे गए हैं कि आज जो मुलाकात हो रही है उसके अंदर इलेक्शन की जो बात हो रही है वो नहीं हो रही। मैं तो उनकी बात से अंदाज़ा मैंने लगाया, और मेरे पास इतला भी यही थी कि जो आज जो लंदन के अंदर मुलाकात है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ, और मुस्लिम लीग नून की बेसिकली एक बड़ी ये मुलाकात है जिसमें उनके पार्टी सदर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, दीगर ओहदेदार तमाम मौजूद हैं जो आगे जाके अपना सियासी लाएअमल इख्तियार करेंगे। और इतला यही है कि इन्होंने मुआशी तौर पर सख्त फैसले करने हैं, मज़ीद सब्सिडी देने के हवाले से पेट्रोल पर ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत पर उसके फैसले करने हैं। उसके साथ साथ जो अपोजिशन का इस वक्त बयानिया आया हुआ है हुकूमत के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़, उसे कुचलने के हवाले से भी बड़े सख्त फैसले जो हैं वो मुतवक्को हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो आज होगी मीटिंग, इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब परवेज साहब ने काफ़ी चीज़ें कर दी और शफीक साहब ने भी की। तो मुझे तो यही लग रहा है कि आज इसके अंदर इलेक्शन जो है ना, अर्ली इलेक्शन इस मीटिंग के अंदर से नहीं निकलेगा। ठीक है खालिद साहब, वैसे तो परवेज रशीद साहब ने कहा कि कोई फैसले नहीं होंगे, मुशावरत है या गाइडेंस ली जाएगी, तो डेफिनेटली जो गाइडेंस मिलेगी उससे फैसले साजी तो होगी। और आज का जो इजलास है वो बड़ा डिसाइसिव आप समझते हैं फैसला कुन है, जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ हमारे सामने आएंगी? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये नवाज़ शरीफ साहब की ज़ेर सदारत नून लीग की क़ियादत का एक मशावरती इजलास है। ठीक है। और इसमें जो पार्टी की क़ियादत वज़ीर-ए-आज़म समेत पाकिस्तान से नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात के लिए गई है, उनकी तरफ से भी एक जो है वो मुआशी सूरत हाल के हवाले से आवाम को एक रिलीफ देने के लिए जो है वो सिफारशात भी उसमें शामिल हैं। फिर उसमें शफीक साहब जो इंतहाबी इस्लाहात आगे चलकर होनी है उस हवाले से भी सिफारशात हैं, और इसी तरह जो सियासी मसाइल हैं इस वक्त और मुश्किलात हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके हवाले से जो मामलात हैं इन पर जो है वो नवाज शरीफ साहब से जो है वो मुशावरत की जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो भी जो पाकिस्तान के मुआशी मामलात और मसाइल हैं उनमें हुकूमत के साथ जो है वो एक ताउन वहाँ बैठकर भी कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि यूएई में जो शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकातें हुई हैं और वहाँ से भी हमें जो है वो एक इकनॉमिक बेल आउट पैकेज जो है वो एक्सटेंड हो रहा है। उसमें भी उसकी बैकग्राउंड में भी इसहाक डार साहब का किरदार है, क्योंकि वो यूएई में जो है वो उनके इकनॉमिक एडवाइज़र माजी में रह चुके हैं और उनके बड़े अच्छे वहाँ पर ताल्लुकात हैं। लेकिन
फैसले नहीं होंगे। मैं आपको बताऊं, ये जो मशावरती इजलास है, इसमें जो मामला तय होंगे, जिन पर मशावरत जो है वो हतमी तौर पर तय होगी, फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान आकर जो इत्तेहादी जमातें हैं शफीक साहब, उनको इन सारे मामलात पर जो हैं वो इत्तेमाद में लेंगे और उसके बाद इन फैसलों का जो है वो ऐलान जो है वो मुतवक्के है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात आपने की कि वो मुशावरत के बाद आएंगे, आके इत्तेहादियों से बात करके फिर लेंगे। एक अच्छा जमहूरी अंदाज भी यही होना चाहिए कि ये ना लगे कि कोई एक सियासी जमात जो है वो सिर्फ वो अपनी मनमानी कर रही है। जब इत्तेहादी हैं तो सबको साथ लेकर चलना बनता है, और मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा इकदाम होगा। अच्छा शफीक साहब, कल वफाकी काबीना के बाद इजलास के बाद जो ब्रीफिंग दी मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने, उसमें जो एक अहम बात थी वो ये कि वफाकी काबीना ने ये कहा कि जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं वो आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं और उनको जो प्रोसेस था आइनी उसको फॉलो करना चाहिए था। अभी मैंने परवेज़ रशीद साहब से भी इसी हवाले से बात की, तो आप नहीं समझते कि बहुत सारी जगहों पे इंसान को अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन से बाहर आना चाहिए? देखिए, सदर जो होता है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो रियासत का बाप होता है क्योंकि तमाम आर्म फोर्सेस, तमाम आपकी काबीना, तमाम आपके दूसरे जो इदारे हैं वो उसको जवाबदेह होते हैं। जब बाप ही बिगड़ जाए तो बेटा बिगड़ा जाए तो वो तो कंट्रोल हो सकता है, लेकिन जिस घर का बाप बिगड़ जाए उसको कौन कंट्रोल करेगा? अब देखिए, हमें तवक्को नहीं थी कि आपके आरिफ अलवी सब बतौर सदर पाकिस्तान एक्ट करेंगे। वो एक्ट कर रहे हैं, वही जो एक अपना छैल छबीला PTI का वर्कर उसका रिएक्ट कर रहे हैं। कम से कम आपको आइन को हाथ में लेना चाहिए। ठीक है, आप सियासी इख्तलाफात करें, आपने शहबाज शरीफ से ओथ नहीं लिया, बीमारी का बहाना या बीमारी की जो भी थी, लेकिन कम से कम आप आइन को के खिलाफ वर्जी न करें, आइन को ना तोड़ें। और फिर आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं, सिर्फ अपनी हद तक नहीं। पंजाब गवर्नर को उन्होंने प्रोवोक किया और उसको अभी तक उसका साथ दे रहे हैं कि उसको मैंने ये नहीं हटाया। फिर वो जो ख़त के हवाले से जो उन्होंने आप प्राइम मिनिस्टर को भी लिख दिया और चीफ जस्टिस को भी लिख दिया, इमरान खान साहब को भी लिख दिया उन्होंने, तो ये देखें, ये एक सदर मुल्क के मनसब में ये नहीं आता। आप रियासत के बाप हैं, आप उससे सबको साथ लेके चलें। आप जो हरकतें कर रहे हैं इससे ना मुल्क का आइन सब, ना सिर्फ मुल्क का आइन सब वोट होगा, बल्कि आगे जाके और मुश्किलात पैदा होंगी। अब देखें कि अगर गवर्नर का लफ नहीं लिया, उन्होंने स्पीकर से लफ ले लिया, तो अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर हमारे पास एक ही रेमेडी रही थी, अदालत। अगर रियासती इदारों को सरबराह जो हैं, सदर हो गया, गवर्नर हो गया, दूसरे अगर आइन को सबवर्ट करेंगे, आइन को तोड़ेंगे, फिर उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अदलिया के पास। अदलिया जो फैसले करेगी, फिर वो कहते हैं कि अदलिया के हम फैसले नहीं मानते। अब देखें ना, अगर ओथ नहीं हुआ तो पूरा पंजाब रुका हुआ था, अब तक रुका हुआ है, क्योंकि हरदर्मी थी सदर साहब की, हरदर्मी थी गवर्नर साहब की। आप मुल्क को चलने दें, सूबे को चलने दें, अपनी सियासत एक तरफ रखें। परवेज़ रशीद ने बिल्कुल ठीक कहा कि वही नए जो उन्होंने PDP हमला कराया था। और मुझे अफसोस है कि एक सदर जो मनसब फाइज शख्स जो है, चले गवर्नर तो उनको जवाब दें, अगर वो आइन को सब कहें तो हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही। उसके बाद फिर एक ही रास्ता है, अदलिया फैसला करेगी, फिर उनको मानना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ना वो पार्लियामेंट को मान रहे, ना आइन को मान रहे, ना अदलिया को मान रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। एक रिपोर्ट शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ। आपने दोनों हाथों से कार्टल्स और माफियाज के जरिए पाकिस्तान की आवाम को लूटा। अगर आपके पास एक धेले की और एक ईंट दिखाने की भी कारकर्दगी होती तो आज वो झूठा साजिशी खत लहराने की बजाय आप पाकिस्तान की आवाम को ये बता सकते कि हमने पाकिस्तान की आवाम के लिए कितनी महंगाई कम की है, कितना रोजगार दिया है, कितने मंसूबे लगाए हैं, कितने अस्पताल बनाए हैं, कितने स्कूल बनाए हैं, कितने मेगावाट बिजली बनाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। इमरान नियाज़ी भी मुसलसल आइन शिकनी का मुर्तकिब हो रहा है। पंजाब में दोबारा आइन शिकनी की साजिश की जा रही है। ये मुशावरत का सिलसिला पार्टीज के अंदर कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, लेकिन जो बेरोज़गार सियासी यतीम ये बातें कर रहे हैं उनकी पार्टी में क्योंकि ये मुशावरत का सिलसिला नहीं होता और वहाँ एक शख्स की ज़िद, तकब्बुर और फैसला साजी के ज़रिए पूरी पार्टी और उसी हुक्म के ज़रिए यहाँ मुल्क के अंदर आइन शिकनी भी हुई, वो तमाशा लगाया गया जो पंजाब में दोबारा हो रहा है। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि काबीना को मुल्क में लोड शेडिंग और अशिया ज़रूरिया की कीमतों से मुतालिक भी आगाह किया गया। पहली मरतबा दोस्त ममालिक के पास एक ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लान लेकर गए जो सिर्फ ग्रांट पर मबनी नहीं बल्कि पाकिस्तान के अवाम के लिए प्रोजेक्ट्स, रोजगार और रिलीफ के पूरे विजन पर मुश्तमिल है। पहली दफ़ा पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के साथ जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, वो पहली दफ़ा हम
ایک ایسا اسٹریٹجک پلان لے کر ان کے پاس گئے ہیں کہ جو پروجیکٹ اورینٹڈ ہے, جو خالی پیسوں یا گرانٹ کی ایڈ کے اوپر مبنی نہیں, بلکہ پاکستان کی عوام کے لیے پروجیکٹس, روزگار, ریلیف کا ایک پورا ویژن ہے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپس کے ذریعے ان دونوں ممالک کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے شراکت داری سے. انہوں نے کہا کہ عید والے دن UAE سے اقتصادی ماہرین کا وفد بھی پاکستان آیا. ہماری اقتصادی توانائی اور پاور کی ٹیمیں ان منصوبوں پر کام کر رہی ہیں. عوام کو آگاہ کریں گے کہ کون کون سے منصوبے سعودی عرب اور UAE کے ساتھ مکمل کیے جائیں گے. عاصم, مریم صاحبہ کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاسی منافقت جو ہے زیادہ کر رہے ہیں. کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, اور پھر وہ آئین کے تقاضوں کی بات کرتے ہیں, آئین شکنی اور غنڈہ گردی کے بعد کبھی کچھ کس طرف نکل جاتے ہیں. تو کل انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہے میرا خیال ہے کافی اپنے صحافیوں سے گفتگو میں. بالکل, دیکھیں ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں, اور خان صاحب جب آئے تھے 90 روز 1 کروڑ نوکریاں, گھروں کی بوچھار اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا, ہر جگہ پر انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. اب جو انہوں نے اپنا بیانیہ لیا تھا اس سے بھی تقریباً وہ یو ٹرن لے چکے ہیں. کل کی ان کی جو تقریر تھی عمران خان کی وہ یو ٹرن نہیں ہے. اور مریم اورنگزیب نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک انہوں نے کہا ہے کہ یہی سیاسی منافقت ہے کہ آپ کہتے کچھ ہیں, پیچھے کچھ کہتے ہیں, آگے کچھ کہتے ہیں. جب آپ کو کھینچا جاتا ہے تو آپ صرف عوام کو ایندھن بنانے کے لیے تمام چیزیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ اس وقت تمام جو سیاسی جو صورتحال ہے, اور گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم انہوں نے بھی یہی کہا کہ معاشرتی جو اس وقت جو بحران ہے نا وہ بہت سنجیدہ اہمیت اختیار کر رہا ہے. اس وقت جو تمام صورتحال ہے, لوگوں کو جو سوشلی آپ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں, یہ کبھی بھی پاکستان میں سیاست میں اس طرح نہیں تھا. پاکستان سیاست کسی بھی معاشرے میں ہو, آپ سیاست کو سیاست سے کریں. لوگوں کی پبلک سروس کا ایک کام ہے نا. آپ یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہیں. تو عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ پاکستان کو نہ صرف پیچھے لے کے جا رہی ہے بلکہ اسے برہان در برہان کے اندر لے کے جا رہی ہے. اور آپ ایسے آپ اس کے اندر پڑھ رہے ہیں کہ کبھی آپ آئینی ایک طرف کرائسس آتا ہے تو دوسری طرف آپ کو سیاسی کرائسس آ جاتا ہے. سیاسی آتا ہے تو ساتھ ہی آپ جو ہے معاشی تو ویسے ہی ہم معاشی دلدل میں پھنسے ہوئے 3.5 سال سے. وہ تو ایک سراب دکھا رہے تھے کہ جناب ہم نے یہ کر لیا, ہم IMF کے پاس گئے. اب دیکھیں نا وہ شرائط کھل کے آ رہی ہیں. پیٹرولیم کی جو قیمتوں کا اضافہ ہے وہ کیوں ہے؟ وہ IMF میں جا کے یہ بات کر کے آئے 30 جون تک کہ ہم یہ چیزیں کریں گے, اس کے بعد آگے جائے گا. یہی تو ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ معاشی طور پر آگے نہیں جا رہے. آپ کا ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو رہا. پاکستان کا سب سے بڑا آبادی کا صوبہ, وہاں پر ابھی تک آپ کی حکومت ہی قائم نہیں ہونے دے رہے آپ, کہ گورنر صاحب جو ہے وہ بھی نہیں مان رہے, صدر صاحب وہ بھی نہیں مان رہے. تو یہ میں نہ مانو کی ریٹ جو ہے یہ دیکھیں, اس کے اوپر آج میرا خیال ہے ہم جو پہلے بھی ٹاپک میں بات کر رہے تھے, یہ آج لندن میں فیصلے ہوں گے اور اس کے بعد یہ واپس آ کے PDM میں ہوں گے. اور میں ایک اور چیز تھوڑی سی رہ گئی تھی اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ جو آج میٹنگ ہو رہی ہے شفیق صاحب, یہ 2 روز قبل ایک اہم میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں اور لندن کے درمیان, جس میں بلاول بھٹو زرداری, آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان, شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈار اور نواز شریف صاحب, یہ 6 افراد صرف اس کے اندر شریک ہوئے اور اس میں کچھ فیصلے کیے گئے تھے. پھر جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پارٹی کی سطح پر فیصلہ کریں گے, اس کے لیے تمام لوگ جو ہیں وہ لندن میں آئے اور آ کے وہاں پر ایک فیصلہ کریں گے. تو اب دیکھیں آنے والے دنوں میں یہ کیا بڑا فیصلہ کرتے ہیں, تو لیکن سخت فیصلے لینے ہوں گے. بالکل لینے ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینیٹر ثابت شاہ صاحب. شاہ جی السلام علیکم. اور ہم بات کر رہے ہیں خان صاحب کے حوالے سے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے بیانات سے آگ کو مزید بھڑکانا چاہتے ہیں اور قوم کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ تو خطرناک عمل ہے سر. عمران خان ایک کھلاڑی ہیں بیسیکلی, اور ایک کھلاڑی کے اندر تو ایک سپورٹ مین اسپرٹ ہوتی ہے, لیکن یہاں اگر بڑی حیران کی بات ہے کہ وہ ایک یہ چیز انہوں نے ایسا لگا جیسے کہ بس یہ ان کے لیے ایک ایسا دھچکا ہے کہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہے, نہ اس کو ڈائجسٹ کر پا رہے ہیں. اور پھر اس کے دوسری طرف یہ ہے کہ اس کو بجائے اس کے کہ وہ اس کو تسلیم کرتے, دیکھیں نا شروع سے انہوں نے پریزیڈنٹ جو ہے ان کی جماعت کا, انہوں نے اوتھ نہیں لیا. پھر گورنر پنجاب نے جس طرح سے اپنے اس
धज्जियां उड़ाई और कितने अच्छे तक वो औत जो है वो नहीं लेने दिया, और प्रेसिडेंट का रोल, और फिर वो आज एक कोशिश में है। और बदकिस्मती ये है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको रेफरेंस बना रहे हैं कि जनाब वो इनकलाब लाए, वो तो इनकलाब लाए, इस्लाम दुनिया में आया, दुनिया को अमन मिला, दुनिया को कुरान मिला, दुनिया को निज़ाम मिला। तो आप क्या दे रहे हैं? और फिर आपके और जी सर, अच्छा ये बताइएगा कि हमने अभी प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे थे कि खान साहब इदारों पे भी बराह रास्त इल्ज़ामात लगा रहे हैं और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा, और मरियम साहिबा ने भी कल इस जानिब इशारा किया है। नहीं, बराह रास्त फौज को जिस तरह उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से जो रेफरेंस दिया मीर जाफर का, और ये तो बिल्कुल इन्होंने ये किरदार अदा किया है जो मेरे ख्याल में ये किरदार इंडिया की लीडरशिप को करना चाहिए था। पाकिस्तान के हवाले से, हमारी अफवाज के हवाले से इस किस्म की जहरीली और गुमराहकुन और इंतहाई खतरनाक बात जो उन्होंने अदारों के बारे में कर रहे हैं, वो तो मुल्क को भी बिल्कुल तकसीम कर रहे हैं, अनारकी फैला रहे हैं और अदारों को टकरा रहे हैं और अदारों के साथ टक्कर ले रहे हैं। और खुद उनके जो दूसरे साथी हैं शेख रशीद जैसा आदमी, उसने भी। बहुत शुक्रिया साबिर शाह साहब, हमसे बात कर रहे थे। खालिद साहब, आपका इस पे गुफ्तगू में मैं आपकी तरफ अब आया नहीं सका था। वफाकी काबीना के सारी इस पे, और फिर आज का जो टॉप ट्रेंड है वो भी नवाज शरीफ साहब के हवाले से है। तो इस टाइम पाकिस्तान की सियासत जो है वो सारी मियां नवाज शरीफ के गिर्द घूम रही है। देखिए कि इसी वजह से हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ जो काबीना के अहम अरकान हैं, वो नवाज शरीफ साहब से रहनुमाई के लिए जो है इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए जो मुश्किलात हैं मुल्क को दरपेश इस वक्त, वो उनके पास जो हैं वो गए हैं। और असल में जो मसाइल इस वक्त पैदा किए जा रहे हैं और जो मैं समझता हूँ कि आइन से इनहराफ और इस वक्त जो आइनी होते हैं उनकी जो बेतौकीरी जो है वो सदर पाकिस्तान की तरफ से अपनी जो उनके कायद हैं, उनके जो पार्टी चेयरमैन हैं, उनके जो मफादात हैं वो उनको आइन को जो है बालादस्त रखने की बजाय वो उनके जो अहकामात हैं उनको बालादस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं राना साहब आपको बताऊं कि कल काबीना के इजलास में इस पर तशवीश का इजहार किया गया और एक और इकदाम जो है वो होने वाला है पाकिस्तान की तारीख में कि पहली बार शफीक साहब कौमी असम्बली के अंदर जो है सदर पाकिस्तान का ये जो आइन शिकनी का जो रवैया है इसके खिलाफ एक करारदाद जो है अब वो पेश होने वाली है। ये करारदाद कल ही पेश होनी थी और इस पर जो हमारे वफाकी वजीर हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक, उनकी तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब से कहा गया कि आज जो है ये जो सदर पाकिस्तान का रवैया है, गैर आइनी सोच है और गवर्नर का जो मामला पैदा हुआ है पंजाब के अंदर, इस पर बहस की जाए और करारदाद पास की जाए। लेकिन पीटीआई की एक छोटी जो इत्तेहादी जमात है जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, डीडीए, उनकी तरफ से जो है वो कोरम जो है वो पॉइंट आउट करके इसको नाकाम बनाने की कोशिश की गई। ये हो सकता है कि आज या कल ये करारदाद जो है ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में किसी सदर के खिलाफ कौमी असम्बली में जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है वो मंजूर होने वाली है। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं जी। ब्रेक के बाद बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर मईशत बेहतर और जमहूरियत मजबूत करेंगे। और आज का जो जाहिद हुसैन साहब का कालम है स्टेट ऑफ क्राइसिस, उसमें भी उन्होंने इसी बात को डिस्कस किया है कि जैसे जैसे मईशत बेहतर होगी जमहूरियत के साथ पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जमहूरी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। और शहबाज शरीफ साहब ने जिस चीज़ का ऐलान किया है अशद ज़रूरत इसी बात की है कि मिलकर जमहूरियत को मजबूत किया जाए ताकि फिर तमाम तवज्जो जो है वो मईशत की तरफ हो सके।
قوم کو اس وقت ضرورت ہے ایک ریلیف کی، اور یہ ریلیف اکیلے شہباز شریف صاحب کا کام نہیں ہے، یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کے بیٹھنا پڑے گا، تبھی ہوگا۔ زاہد صاحب نے بھی اپنے کالم میں اسی جانب اشارہ کیا ہے، اور کل شہباز شریف صاحب نے بھی جو گفتگو کی، صحافیوں سے گفتگو کی، ملاقاتوں میں بات کی، وہ یہی کہی کہ قومی یکجہتی کی بہت ضرورت ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جی ویلکم بیک، اور اب ہم بات کریں گے پنجاب کے آئینی بحران کے حوالے سے، کیونکہ پرویز الہی صاحب نے قائم مقام گورنر بننے سے انکار کر دیا ہے، اور جو برطرف گورنر ہیں انہوں نے بھی عدالت میں جانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں اس سسٹم اور پروسیس کو آگے بڑھنے سے مسلسل کسی نہ کسی طرح روکا جا رہا ہے۔ شیخ صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اب جتنا ڈیلے ہوگا اتنا ہی پنجاب کی عوام کا نقصان ہے؟ دیکھیں، جیسے عاصم صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ بحران پہ بحران پیدا کر رہے ہیں، مجھے یہ طریقے انصاف سے زیادہ طریقے بحران لگ رہی ہے، اور کاف لیگ جو ہے مجھے یہ بحران لیگ لگ رہی ہے۔ یعنی ان کا کام بجائے کہ پولیٹیکل ہارمنی پیدا کرنے کے یا سیاسی معاذری کو کم کرنے کے، چلے معاذری کو چھوڑیں، سیاست کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے، پارلیمنٹ کو، اسمبلی کو قانون کے مطابق چلنے کے بجائے یہ ایک کے بعد ایک بحران جنریٹ کر رہے ہیں۔ اور جب ان کے خلاف جب عدلیہ ظاہر حکومت مجبور ہے، جب وہ عدلیہ کے پاس جاتی ہے جو عدلیہ کو نشانہ بنا لیتے ہیں اور اس کے فیصلے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، پرویز الہی صاحب نے جو پہلے جب ہوا الیکشن چیف منسٹر کا، وہ ہار گئے، حمزہ شہباز صاحب جیت گئے، تو اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اب یہ وہاں پہ جو کہ اسمبلی میں اس نے دیگا مشتی ہوئی، وہ ہم نے خود دیکھا، اور جس طرح اپنا پرویز الہی صاحب تھم اپ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ کرو، بڑے بندوں کو ہانک رہے تھے کہ آپ اندر جاؤ، اور وہ جو تھے وہ ارکانی اسمبلی نہیں تھے، وہ پرائیویٹ بندے تھے، پرائیویٹ بندے اندر آ کے پھر جس طرح انہوں باقاعدہ ڈائریکشن دے رہے تھے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، یہ اسپیکر کا رول نہیں ہے۔ اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس کو الیکشن کے نتائج کو تسلیم کریں۔ اگر آپ بحران پہ بحران پیدا کریں گے تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کے خلاف نا جو جس طرح یہ آگے بڑھ رہے ہیں، جب تک حکومت جو ہے نا کوئی سخت ایکشن نہیں لے گی، کوئی آرٹیکل 6 یا کوئی اور اپنا ان پہ اپلائی نہیں کرے گی، تو یہ آئین کو سبورٹ کرتے رہیں گے، آئین کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے۔ ویسے تو سیاستدان سارے کہتے ہیں کہ ہم آئین کے محافظ ہیں اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب عملی وقت آتا ہے تو پھر آپ یہ مثال دیکھ رہے ہیں طریقے بحران اور یہ جو بحران لیگ ہے، یہ پھر آپ دیکھیں صدر پاکستان، ارے وہ نہیں مان رہے، تو میرا خیال حکومت کو اس پہ سخت ایکشن لینا چاہیے۔ اور یہ عاصم صاحب نے جو کہا نا لندن میں، یہ اس پہ سخت فیصلے ہوں گے اور سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ یہ آپ کے میرے لیے اس حکومت کے نہیں، آئندہ آنے والے وقت کے لیے جو حکومتیں آتی ہیں ان کے لیے بھی ایک سبق ہوگا۔ اگر آپ کو آئین کو سبورٹ کیا، اگر آئین کا نہ مانا، سیاست کریں جو مرضی کریں، لیکن آئین کو سبورٹ کریں گے تو اس پہ آئین کو حرکت میں آنا چاہیے۔ عاصم، ایک وجہ یہ خوف تو نہیں ہے کہ اگر وہ قائم مقام گورنر بنتے ہیں تو ڈپٹی اسپیکر بن جائیں گے؟ بالکل بالکل، یہ خوف تو نہیں ہے میں جو شفیق صاحب نے کہا، شفیق صاحب میں وٹنس ہوں، بلکہ میں ہی وہ رپورٹر ہوں جس نے سب سے پہلے وہ ساری اندر کا جو شور پڑا ہوا تھا وہاں پر چکے، کیونکہ اندر جیمر لگے تھے، لیکن ہم نے اپنی ٹیکنیکس کے ساتھ ہم نے اسے کیا، جگاڑ لگائی، ہم نے ایک جگاڑ لگائی نا۔ اچھا، ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو یہی تو خوف ہے کہ اگر انہیں یہ قائم مقام گورنر بن گئے تو فوری طور پر جناب ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وہ اجلاس بلا کے کرا دے گا، اور یہ اسپیکرشپ سے بھی چلے جائیں گے، اور کچھ جتنے دن کے لیے انہوں نے گورنر رہنا قائم مقام، وہ بے شک 20-25 دن کے لیے اور رہ لیں گے، لیکن اس کے بعد کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ تو اصل میں ایشو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اتنے سیزنڈ سیاستدان ہیں، اتنا بڑا ان کا سیاسی خاندان ہے،
آپ دیکھیں آپ کے اپنے گھر کے اندر کی لڑائی بھی سامنے آ گئی اسی چکر میں. آپ نے اپنی ساری سیاست جو ہے وہ داؤ پہ لگا دی, پھر آپ ضد پہ اڑ گئے ہیں. جس طرح آپ نے شفیق صاحب بات کی, میں تو دیکھ رہا تھا کہ یقین کریں وہ گیلری سے اس طرح کر کے اتار رہے تھے لوگوں کو, وہ فوٹیجز بھی ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کر کے پھر وہ کہہ رہے جی ہم آئین کے اندر ہم صحافی جن کے ایکریڈیشن کارڈز ہیں, جو پنجاب اسمبلی کے اسپیشلی ہمارا وہاں پہ بیٹ کی اور پنجاب اسمبلی پریس گیلری کے ممبرز ہیں, ان لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا. ایوان میں بھی نہیں ہم جاتے, ہم اپنی پریس گیلری میں بیٹھتے ہیں, لیکن انہوں نے مہمانوں کی گیلریوں سے لوگوں کو چھلانگیں لگوائیں, اور جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے. ایشو یہ ہے کہ اب اس وقت ابھی بھی وقت نہیں گزرا, پاکستان کی عوام کو ریلیف دیں, پاکستان کی عوام پر فیصلہ چھوڑیں, اور اس حکومت کو جو ہے انہیں اپنا آئینی کام شروع کرنے دیں. اور جو گورنر صاحب جو کچھ کر رہے ہیں, یقین کریں یہ جو مرضی کر لیں, مجھے تو لگتا ہے کہ آرٹیکل 6, کیونکہ آئین توڑنے کے بعد آرٹیکل 6 لگتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں, یہ تقریباً آئین توڑ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر یہ اپنی اصلاح اس کے اندر کوئی بھی اصطلاح لے کے آتے ہیں تو یہ تو آرٹیکل کو توڑنے کے بعد اس کے پھر یہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو چکے ہوں گے, تو ان کے خلاف کارروائی بے شک استثناء ہے جو بھی ہے. اگر جس طرح لیگل لیکونس نکال رہے ہیں, آئین جہاں پر سائلنٹ ہے یہ وہاں سے فائدہ لے رہے ہیں کہ یہ شاید ہمیں یہاں سے کوئی ریلیف مل جائے, تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ادھر بھی لیگل ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو وہ بھی نہیں چھوڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, گیند ایک دفعہ پھر صدر پاکستان کے کورٹ میں جاتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ یہ ساری صورتحال پہ ایک دفعہ پھر وفاق ان سے کنسلٹ کرے گا, کیا ہوگا؟ رانا صاحب دیکھیے کہ مجھے تو اب دوبارہ صدر کے پاس یہ پنجاب کا معاملہ اس طرح جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. دیکھیے کہ جس طرح 2 وزیر اعظم کی سمریوں کی جو آئینی مدت تھی پوری ہونے کے بعد وفاقی حکومت نے, کیونکہ ہمارا ایک پارلیمانی نظام ہے اور جو اختیارات ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس ہیں, اور پارلیمانی نظام میں صدر جو ہے وہ وزیر اعظم کے تمام جو ایڈوائس ہے اس پر عمل درآمد کا پابند ہے. اور اسی حوالے سے جب آئینی مدت پوری ہوئی سمریوں کے مطابق گورنر کی, تو وفاقی حکومت نے جو ہے وہ گورنر کو برطرف کیا. مجھے اسی طرح کا ایک اقدام جو ہے وہ پنجاب کے اندر پنجاب حکومت کی طرف سے بھی شفیق صاحب نظر آ رہا ہے کہ اگر اسی طرح اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ قائم مقام گورنر بننے سے انکار کرتے ہیں, تو اس صورت میں پنجاب حکومت سیکٹری لا جو ہے وہ ایسی کوئی ایڈوائس یا سمری موو کر سکتے ہیں, جس کے تحت جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں ان کو قائم مقام جو ہے وہ اسپیکر بنا کر جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھائے جا سکتے ہیں, کیونکہ خلا جو ہے وہ کسی سطح پر نہیں چھوڑا جا سکتا. اور اس کی بنیاد پر پھر جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی جو کارروائی ہے وہ بھی جو ہے وہ مکمل ہوگی, اور جو پینل آف چیئرمین ہیں وہ بھی قائم مقام اسپیکر جو ہیں ڈپٹی اسپیکر وہ اپنے خلاف ان کی جو عدم اعتماد کی تحریک حقوقی اس میں وہ مقرر کریں. بالکل ٹھیک ہے. اینی معلومات تسی مطلب رات نو طے کر کے آندے ہو کہ میں اینی چیزاں میں رپورٹر ہوں نا, تو روزانہ میں چیزیں نظر رکھتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. اچھا جی, کل وزیر اعلیٰ پنجاب نے مہنگائی کے حوالے سے بہت سارے ڈیسیژن لیے, اس میں ایک ڈیسیژن جو ہے وہ یہ تھا کہ جی پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں نا انہیں فعال کیا جائے. یہ ضرورت ہے, ایک دفعہ وہ فعال ہوں گی تو جو مصنوعی مہنگائی ہے اس کو تو قابو کیا جا سکتا ہے. دیکھیں پچھلے وزیر اعلیٰ نے یہ اقدامات نہیں کیے. یہ اقدامات ہوتے ہیں جو کہ آپ جو پرابلم کی جڑ تک اسے انڈو کرنے کے لیے, اسے حل کرنے کے لیے. اب یہ حمزہ شہباز جو کر رہے ہیں, مجھے تو وہ انگلش کی سینگ یاد آ رہی ہے, سن ان فادر شوز, یعنی بیٹے نے وہ باپ کے رکشہ قدم پہ چل رہا ہے. اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے جو یہ مسئلے کی جڑ ہے, مسئلے کو نبض کو انہوں نے ہاتھ رکھ لیا, جڑ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ یہ اس کا سولوشن کیسے ہوگا. اگر پورے پنجاب میں پرائس کنٹرول کمیٹیاں ایکٹیویٹ کر دی جائیں تو یہ ان کا کام ہوتا ہے. سارے کام جو ہے وہ وزیر اعلیٰ یا پرائم منسٹر نہیں کرتے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے پورے صوبے میں ان کو ایکٹیویٹ کیا, اور اسے یقیناً جب تک آپ محاسبہ نہیں کریں گے, چاہے وہ ذخیرہ اندوز ہوں, چاہے وہ مہنگی چیزیں بیچنے والے ہوں, اس سے ان کا محاسبہ نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ مہنگائی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ہر جگہ خود نہیں جا سکتے, یہ آگے پاور ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں, اور یہی جمہوریت ہے. اور جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ پاور ڈیلیگیٹ کرتے ہیں, لوگوں پہ اعتماد کرتے ہیں تاکہ وہ ڈیلیور کریں. مجھے امید ہے کہ جب یہ ساری کمیٹیاں فعال ہو جائیں گی تو مہنگائی میں خاطر خواہ جو ہے وہ کمی آئے گی. ٹھیک ہے. مارکیٹ کمیٹیوں کو بھی بحال کیا جا رہا ہے آصف. بالکل, دیکھیں وہ ساری تمام چیزیں, یہ صرف یہی کمیٹیاں ہی
پرائس کنٹرول کے لیے ہی نہیں ہو رہا، اس کے علاوہ بھی ریفارمز کے لیے ایجوکیشن کے اندر بھی، صحت کے اندر بھی، جیلوں کے اندر بھی ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آنے والے اب دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جیل کے خاص طور پہ جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافے بھی کیے جائیں گے. تو یہ حکومت کی ان کی کوشش یہی ہے کہ جہاں پہ نہ رہ گئے تھے، کوئی چیزیں کام نہیں ہوئی، ہم ان چیزوں کو میں اپنا ایک فعال طور پر کردار ادا کریں. خاص طور پہ دیکھیں یہاں پہ اس وقت جو مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ ہے نا، ہم کل بھی بات کرتے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ آپ ریلیف دے رہے ہیں، سبسڈی دے رہے ہیں، لیکن اصل میں ریلیف تو تب ہے جب آپ ایک گلی محلے میں ایک جنرل سٹور تک وہ ریلیف پہنچائے. تو شاید یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیوں کا فعال ہونا ہے اور اسے مارکیٹ کمیٹیوں کا فعال ہونا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آڑتیوں کے اوپر بھی، اگر ہم سبزی اور پھل کی بات کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہوگا اور ہول سیلرز کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہوگا، اور تاکہ جہاں سے بیسیکلی گرانی ہو رہی ہے وہاں سے ان چیزوں کو روکا جائے، پھر لوگوں کو ریلیف ملے گا. اور آنے والے دنوں میں امید ہے اگر دیکھیں یہ آئینی بحران حل ہو جاتا ہے نا، تو یہ 15-20 دن کے اندر آپ دیکھیں گے بڑے اسٹرکٹ ایکشن جب ہوں گے، لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوں گی، تو آپ کو آٹومیٹکلی جو آرٹیفیشل جو مہنگائی ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. خالد صاحب، چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ آرٹیفیشل مہنگائی کو قابو کر سکتی ہے، لیکن ضروری تو یہ کہ چیک اینڈ بیلنس ہو کسی طرح. دیکھیے بدقسمتی سے پچھلے دور میں چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں تھا، جس وجہ سے مہنگائی پر قابو نہیں پایا جا سکا. اور دوسرا پھر آپ کہیں گے کہ آپ خبر جو ہے اس پر آپ کی نظر ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت صوبے کے اندر جو سبزیوں، پھلوں اور جو غذائی اجناس ہیں ان کی قیمتوں کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ مارکیٹ کمیٹیوں کی جو چیئرمین ہیں اور انتظامیہ ہیں ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور یہ میری اطلاع کے مطابق یہ جو مارکیٹ کمیٹیوں کی اس وقت چیئرمین ہے پورے صوبے کے اندر، یہ پچھلی حکومت کے لگائے ہوئے ہیں اور وہ مسائل پیدا کر رہے ہیں، اور ان کو ہٹانے کا بھی چند روز تک فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بالکل جناب صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ روزمرہ دنیا کا اداریہ ہے سیاسی معاذ کے معاشی اثرات، اس پہ آپ کا کیا سر دیکھیں انہوں نے جو اس اداریے میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں انہوں نے کہیں. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نا ڈھلوان کا سفر کر رہے ہیں، ڈھلوان میں ہم نیچے کی جانب ترقی معکوس کی طرف جا رہے ہیں، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور بریک بھی نہیں لگا رہے. دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ سری لنکا کی جو صورتحال ہے شفیق صاحب وہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں اس کو دیکھ کے اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے. اور اگر ہم نہیں لیتے تو پھر ہم کسی دنیا میں کسی کو کیا وہ دیں گے. سیاستدان یہ سوچنے پہ ہی تیار نہیں ہے کہ ہم قرضوں کی ادائیگی تو نہیں کر پا رہے، ہم تو اب سود کی ادائیگی کے لیے بھی مشکل ہے، اور پوری قوم کو اس پہ سوچنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ خالی IMF پہ نہ رہیں. یہ جو نیبو 1200-1300 روپے کے بیچ رہے ہیں، یہ بھی چھوٹے چھوٹے IMF ہی ہیں نا، کہ اپنی مرضی کے IMF بن کے اور اپنی طے کرتے ہیں. اصل چیز یہ کہ جب ان کے گریبان میں ہاتھ ڈلے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ نیبو وافر مقدار میں موجود ہے، پیاز وافر مقدار میں موجود ہے، اس کے باوجود آپ 1200-1300 روپے تک کیوں لے کے جا رہے ہیں، چکن کیوں لے کے جا رہے ہیں. جب نچلی سطح پہ گلی محلے میں جا کے اس پہ عمل ہوگا تو بہت کچھ جو ہے بہتری کی جانب قوم بڑھے گا. اس میں ایک کمنٹ سر میں کروں گا، دیکھیں جب تک آپ سٹاکسٹ کے اوپر آپ کارروائیاں نہیں کریں گے، ان سود خوروں کے اوپر آپ کارروائیاں نہیں کریں گے جو کہ ذخیرہ اندوز ہیں، تب تک آپ اس مہنگائی کے جن کو قابو نہیں کر سکتے. اس کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں گے. ٹھیک، جن کو قابو کرنا ہے جی، اور جن کو قابو اکیلے کسی ایک نے نہیں کرنا، ہم سب نے مل کے کرنا ہے. محاسبہ جو ہے وہ سب کو مل کے کرنا ہوگا، تبھی ہم آگے بڑھیں گے، نہیں تو ڈھلوان کی طرف تو ہم جا ہی رہے ہیں. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.